شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر دور سہانا ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاثة، وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه الترمذي۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، رمضان سے قبل کھانے کے آداب بیان کیے گئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی طریقہ، ہر چیز کی سنت اور زندگی گزارنے کا مکمل نظام حیات ہم لوگوں کو دے کر کے گئے ہیں، یہاں تک کہ بعض کفار مکہ نے حضرت سلمان فارسی سے اعتراض کیا کہ تمہارے نبی اتنے بڑے مقام والے ہو کر کے یعلمکم کل شیء حتی الخراط، کہ تمہارے نبی اتنے بڑے ہو کر کے استنجا جو معمولی گھٹیا اور شرم کی چیز ہے اس کو بھی سکھاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی فخر سے کہے نعم، ہاں ہمارے نبی اتنے بڑے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے اوپر اتنے شفیق، اتنے مہربان ہیں کہ گھٹیا اور شرم کی چیز کو بھی سکھاتے ہیں تاکہ میری امت ناواقف نہ رہے اور 24 گھنٹہ ہماری عبادت میں گزرے۔ دیکھیے ایک بات پر یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کے طریقے پر جو کام کیا جائے، اگرچہ وہ استنجا ہی کیوں نہ ہو تو وہ عبادت بن جائے گی، اور اگر اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کے نماز پڑھی جائے تو اس نماز کے اندر ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل اور نمونہ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ جیسے درزی کو آپ کپڑا دیتے ہیں تو جو ناپ دیتے ہیں بالکل ہو بہو وہی ناپ سے آپ اس کو لیتے ہیں۔ اگر درجی آپ کے کپڑے کو خراب کر دے، 1 انچ بڑا 1 انچ چھوٹا کر دے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا آئیڈیل بنا کر کے، اگر ان کے طریقے سے ہماری زندگی ہٹی ہوگی، ہماری عبادت اللہ کے رسول سے کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہوگی تو اللہ قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے ہر چیز میں عبادت کا یہ نیت کرے، پانی پینا، استنجا کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، یہ 24 گھنٹہ عبادت بن سکتی ہے بشرطے کہ اللہ کے رسول کے طریقے پر چلے۔ تو چونکہ پانی پینا یہ بھی ضروریات زندگی میں سے ہے، خاص کر کے گرمی میں اور زیادہ پانی لوگ پیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ پانی کے بارے میں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگرچہ کھانے کا اہتمام اتنا نہیں کیا جاتا تھا، لیکن پینے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ چنانچہ مدینے کے 2 میل کے فاصلے پر بیر غرس سقیا ایک چشمے کا نام تھا، جس کا پانی میٹھا اور ٹھنڈا ہوتا تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں سے پانی لاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا پانی پیا کرتے تھے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمائے کہ اے تھانوی، اے اشرف علی تھانوی، اے مولوی اشرف علی تھانوی، ٹھنڈا پانی پیا کرو تاکہ جب تم ٹھنڈا پانی پیو تو بدن کے روئیں روئیں سے اللہ کا شکر تمہارے بدن سے نکلے اور دل سے اللہ کا تم شکر ادا کرو. چنانچہ گرمی کے موسم میں جب ٹھنڈا پانی ملتا ہے تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے، لیکن اس کے پینے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بیان کیا، جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی مسلم شریف کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لا تشربوا واحدن، کہ پانی پیو تو اولاً تو دیکھ لینا چاہیے پانی پینے کے اندر کہ کیا ہے. پانی پینے سے پہلے سنت یہ ہے کہ پانی کو دیکھ لیا جائے. ہو سکتا ہے کہ پانی کے اندر بچھو ہو، کوئی زہریلی چیز ہو، اگر یہ بغیر دیکھے ہوئے پی لیں گے تو ہمارے لیے نقصان ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی پانی کو دیکھ کر کے پیے. چنانچہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی جماعت میں نکلا، بیچارے ان پڑھ تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ سنت یہ ہے کہ آدمی دیکھ کر کے پانی پیے. بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں زیر علاج تھا، نرس وغیرہ اس کو پانی پلانے لگی اندھیرے میں، تو اس نے کہا کہ میں بغیر دیکھے ہوئے پانی نہیں پیوں گا، میرے امیر صاحب نے بتلایا ہے کہ پانی دیکھ کر کے پینا سنت ہے. چنانچہ وہ غیر مسلمین تھے، انہوں نے کہا کیا سنت کرتا ہے. چنانچہ جب جلا کر کے دیکھا گیا تو اس کے اندر بچھو پڑا تھا، تو وہ لوگ دنگ رہ گئے کہ مسلمانوں کی سنت کے اندر اتنی طاقت ہے کہ زہریلی چیز سے حفاظت ہے. تو اللہ کے رسول جو بھی کیے، جس طرح اللہ کے رسول ہمیں آخرت کے نقصان سے بچانا چاہتے تھے، اسی طرح دنیا کے نقصان سے بھی اللہ کے نبی ہمیں بچانا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرمائے لا تشربوا واحدن کشرب البعیر، کہ جس طرح اونٹ ایک سانس میں پانی پیتا ہے، ایک سانس کے اندر تم پانی مت پیو. وَلَٰكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَىٰ وَثَلَاثَةً، اگر پینا ہے تو کم سے کم 2 سانس کے اندر، اور بہتر ہے کہ 3 سانس کے اندر پیو. چنانچہ اس حدیث کے ذیل میں ماہر اطباء اور حکماء یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اندر اتنی گہرائی چھپی ہوئی ہے کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر ایک سانس کے اندر پیے گا تو پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کے معدے اور آنت کے اوپر دھکا لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جسمانی صحت بعد میں چل کر کے خراب ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول ماں باپ سے بھی زیادہ ہمارے اوپر مہربان ہے، اس لیے امت کو اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ لا تشربوا واحدن کشرب البعیر، اونٹ کی طرح ایک سانس میں پانی کو انڈیل مت لو. اس سے تمہارے معدے کو آنت کو دھکا لگے گا، جس سے تمہارا معدہ کمزور ہو جائے گا اور قوت ہاضمہ اور ہاضمہ کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا. اس لیے کبھی بھی ایسا مت کرو. بہتر ہے کہ 2 سانس کے اندر، اور کم سے کم 2 سانس، اور بہتر ہے کہ 3 سانس کے اندر پیو. وَسَمُّوا إِذَا شَرِبْتُمْ، اور اللہ کے نبی فرمائے کہ جب تم پانی پیو تو اس طرح بسم اللہ کہہ کر پہلے تو بیٹھ لو، پھر کیا ہے پانی کو دیکھو، پانی کو داہنے ہاتھ سے پکڑو، جیسا کہ کھانے کے آداب میں بیان کیا گیا. ان الشیطان یاکل ویشرب بشمالہ، کہ شیطان بائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. یہ شیطانی عمل ہے کہ بیٹھ لو، دیکھ لو، داہنے ہاتھ سے پیو اور بسم اللہ پڑھ کر کے بسم اللہ اس طرح پانی پیو، اور جب پانی کا گلاس اٹھا لو تو الحمدللہ پڑھو. پھر دوسری مرتبہ پیو تو بسم اللہ پڑھو. پھر کیا ہے یہ اٹھا لو گلاس، منہ سے ہٹاؤ تو الحمدللہ کہو، اور دل سے
کہ اللہ کیا آپ نے پانی دیا، پھر تیسری مرتبہ بسم اللہ کر کے پیو، اور جب ہاتھ یہ ہونٹ سے گلاس کو ہٹاؤ تو الحمدللہ پڑھو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان کیا۔ اور سانس لینا نہیں ہے، چنانچہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتنفس فی الشراب ثلاثا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس کے اندر پانی پیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی آپ بات یاد رہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنفس فی الاناء او ینفخ فی، کہ سانس جو ہے وہ پانی کے اندر نہیں لینا ہے، کہ اس طرح پانی پی رہے ہیں اور ناک کا سانس جو ہے وہ پانی کے اندر داخل کریں۔ اطباء لکھتے ہیں کہ ناک سے جو زہریلے اثرات آتے ہیں وہ پانی کے اندر آ جائے گا، اور اس کی وجہ سے پھر آدمی کے صحت کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ آج تو لوگ مشین کے ذریعے سے ریسرچ کرتے ہیں، اتنا ریسرچ کرتے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کر کے لوگ معلومات کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول بغیر پیسے کے ان ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا تھا کہ پانی کے اندر سانس لینے سے کیا نقصان ہوگا، کہ زہریلے اثرات جو سانس کے ذریعے آتے ہیں وہ پانی کے اندر داخل ہو کر کے جسم کے اندر وہ نقصان دہ اور مضر بنے گا۔ اس لیے پانی کے اندر سانس بھی نہیں لینا ہے، کہ بسم اللہ پڑھ کر کے پیئے، اور سانس لینا ہے تو گلاس ہٹا کر کے سانس لے اور الحمدللہ پڑھیں۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ اب یہاں پر یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیوں دیا کہ بسم اللہ پڑھو، چنانچہ محدثین اس کے اوپر نقطہ لکھتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے، کہ دن بھر میں جو ہم پانی پیتے ہیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ چنانچہ واقعہ مشہور ہے، واقعہ کے ذریعے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شکار کرتے کرتے جنگل میں بھٹک گئے، اور بڑی زور سے ان کو پیاس لگی۔ سامنے میں ایک جھوپڑی تھی، وہاں سے ایک دیہاتی جنگلی آدمی سے گئے اور کہے کہ پانی پلا دو۔ چنانچہ ایک گلاس وہ پانی لے کر کے آیا، تو پہلے کی چونکہ وزیر اور بادشاہ سب دیندار تھے، تو ہارون رشید سے کہے کہ بادشاہ سلامت ذرا رک جائیے پانی پینے سے پہلے، یہ بتائیے کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اگر آپ اتنی پیاس کی شدت میں جو پریشان تھے، اگر آپ کو پانی نہ ملتا تو اس ایک گلاس پانی کے لیے آپ کیا قیمت دیتے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ اگر آدھی سلطنت، آدھی حکومت ہم کو بیچنی پڑتی تو میں ایک گلاس پانی کے چلتے آدھی حکومت بیچ دیتا، لیکن پیاس کی وجہ سے جو تکلیف مجھے محسوس ہو رہی تھی اس کو میں برداشت نہیں کرتا۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے آپ آدھی سلطنت دے دیتے، لیکن اگر یہ پانی پیٹ میں جا کر کے اندر پھنس جائے اور پیشاب کے راستے سے نہ نکلے تو کیا کیجئے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو اور بڑی مصیبت ہے، اگر یہ جسم کے اندر پانی پھنس جائے نہ نکلے تو میں پیشاب کو نکالنے کے لیے آدھی حکومت دے دوں گا۔ تو وزیر نے کہا کہ دیکھیے کہ آپ کی حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی پینا ہے اور وہ پیشاب کے راستے سے نکل جانا ہے، یہ آپ کی حکومت کی قیمت ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ آج ہم لوگوں کو یہ ٹھنڈے مشروبات، ٹھنڈا پانی جو دیے ہیں، یہ پہلے کے بادشاہ کو بھی نہیں ملتا تھا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کر کے پانی پینا چاہیے کہ اے اللہ، آپ کا بے انتہا کرم ہے کہ آپ نے بغیر احسان کے مجھے یہ پانی دیا۔ چنانچہ اس کے ذیل میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پانی پینے کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ پڑھنے کا جو حکم دیا، اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ اس نعمت کے اوپر تم غور کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ تمام لوگوں کو کہہ دیتے کہ سال بھر تک پانی پینے کے لیے تم جمع کر لو، تو بڑے سے بڑا ارب پتی بھی پانی ایک سال کے لیے جمع نہیں کر پاتا۔
اللہ کے نظام پر غور کرو کہ دریا کے اندر یہ پانی جمع ہے اور مانسون کے شکل میں نمکین پانی اور تیزاب والا پانی نیچے رہ جاتا ہے، اور مانسون کی شکل میں اللہ تعالیٰ بادل کے ذریعے میٹھا پانی کو اٹھاتا ہے اور اس کو بارش کی شکل میں برساتا ہے، اور پھر پہاڑ کے اوپر جمع کر دیتا ہے برف کی شکل میں، اور وہاں سے زمین کے رگ و ریشہ کے ذریعے نالے کی شکل میں زمین کے اندر آتا ہے، پھر آدمی بورنگ کے ذریعے پائپ کے ذریعے یہ پانی کو جمع کرتا ہے، اور وہ بھی مشکل سے 24 گھنٹے کے لیے، اور پھر اس طریقے سے میٹھا پانی پیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ سال بھر تک کے لیے تم لوگ جمع کر لو تو سب انسان مصیبت میں پھنس جاتا۔ اتنا بڑا نظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو میٹھا پانی پلاتے ہیں، اس کے ذیل میں تم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہم ارزقنی، یہ چنانچہ حدیث میں بھی ہے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد، اے اللہ مجھے اپنی محبت میری جان سے بھی زیادہ، میری اولاد سے بھی زیادہ، اور ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ عنایت فرما۔ تو یہ جو سنت طریقے پر کہ بسم اللہ پڑھ کر کے پانی پیے، ایک سانس ہونے پر الحمدللہ پڑھیں، اور جب مکمل پانی پی لے تو دعا بھی پڑھیں، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، اے اللہ تمام تعریف آپ کے لیے ہے جس نے مجھے میٹھا پانی پلایا اپنی رحمت سے۔ ورنہ جن علاقوں میں میوات جب سال میں چل رہے تھے، میوات کے علاقے میں کھارا پانی ہوتا تھا، لوگ بڑی دور دور سے پانی پینے کے لیے لاتے تھے۔ اس وقت مجھے پانی کی قیمت سمجھ میں آئی کہ ہم لوگوں کے علاقے میں الحمدللہ بہت میٹھا پانی اللہ تعالیٰ دیے ہیں، اس لیے میٹھے پانی کی قدر کیجئے، پانی کو برباد مت کیجئے۔ تو یہ دعا بھی پڑھے کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الذی سقانا، جس نے ہمیں پانی پلایا، عذباً فراتا، مزیدار اور میٹھا پانی حلق سے نیچے اترنے والا، ولم یجعلہ اجاجا، اور اس کو نمکین اور کھارا نہیں بنایا، بے ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ پانی جو نمکین اور کھارا ہو جاتا ہے یا پانی میں جو کمی ہو جاتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ سب کمی آتی ہے، اور پانی کے اندر ذائقہ خراب جو ہوتا ہے وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اسی طرح جب دودھ پی لے تو اس کے اندر اور دعا کا اضافہ کر لے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ مجھے اس میں برکت عطا فرما اور اس سے بھی زیادہ عنایت فرما۔ تو بہرحال آدمی کو چاہیے کہ ٹھنڈا پانی پینا یہ اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے، چنانچہ حدیث کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر احب الشراب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلو البارد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیے جانے والی چیزوں میں ٹھنڈا اور میٹھا مشروب یہ پسندیدہ تھا، چاہے وہ یہ ٹھنڈا تو ہوتا ہی تھا، بعد چشمے کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، خاص کر کے پتھر جس کا مل جائے بورنگ میں اس کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور ٹھنڈا کے دن میں گرم آتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور وہ ٹھنڈا چاہے چینی ڈال کر کے ہو، شہد ڈال کر کے ہو، یا جو بھی چیز ڈال کر کے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی پسند تھا، اس لیے اس نیت سے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور ٹھنڈا مشروب پسند تھا، اس نیت سے ہم بھی پیئیں اللہ کے رسول کی پیروی میں، تو یہ ثواب بھی ملے گا، پیٹ بھی بھرے گا، پیاس بھی بجھے گی، مزہ بھی آئے گا، اور اس نیت سے پیئیں گے تو اللہ کے رسول کی سنت بھی ہوگی۔ یعنی اللہ کا دیکھیے کتنا کرم کہ ہماری نفسانیت پوری ہو، ہماری پیاس بجھے، اور جتنا مرتبہ پانی پیجئے گا اتنا مرتبہ ثواب کمائیے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت صحیح کیجئے اللہ کے حکم کے لیے کہ یہ ان لنفسک علیک حقا، کہ ہمارے اوپر ہمارے نفس کا، ہماری جان کا حق ہے
کہ دیکھ کر کے پانی پیجئے، بیٹھ کر کے پانی پیجئے. اور چنانچہ یہ بھی مسلم شریف کے اندر یہ بھی روایت ہے کہ اگر آدمی ایک ہی سانس کے اندر پیتا ہے تو یہ اس کو پینے کے اندر وہ مزہ نہیں آ گئی. یہ تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں کہ آپ ایک سانس میں بغیر بسم اللہ کے پی لیجئے بہترین قیمتی سے قیمتی مشروبات، لیکن اللہ کی قسم وہ مزہ نہیں آئے گا جو اس طور پر آپ پیجئے گا 3 سانس کے اندر بسم اللہ پڑھ کر کے، الحمدللہ پڑھ کر کے، اور آخر میں دعا پڑھ کر کے پیجئے. اس کی لذت اور آئے گی. چنانچہ اللہ کے رسول فرمائے بھی انہو اروا، کہ میرے جو کہنے کے مطابق 3 سانس میں پانی پیو، بسم اللہ پڑھ کر کے پیو، اروا، یہ تمہارے پیاس کو اور زیادہ بجھا دے گا. وَأَبْرَعُ، اور یہ بیماری سے نجات دے گا، تمہارے جسم کے نظام کو صحیح رکھے گا. چنانچہ جب ہم لوگ بچے تھے تو ہم لوگ جب کھڑے ہو کر کے پانی پیتے تھے، عقل تو تھی نہیں بچپنے میں، تو نانی ڈانٹتی تھی ہماری کہ اس طریقے سے پانی مت پیو، رگ کے اندر پانی گھس جائے گا جس سے صحت کو نقصان ہوگا. تو میں سمجھا کہ اللہ کے رسول جو یہ جملہ فرمائے اب راؤ کہ بیماری سے شفا دے گا، یہ پہلے کے بوڑھے لوگوں کو یہ معلوم تھا، ان کو بزرگان دین بتاتے تھے. تو یہ نقصان ہے کہ کھڑے ہو کر کے پینے سے اور ایک ہی سانس میں پانی پینے کی وجہ سے رگ کے اندر پانی داخل ہونے کا خطرہ ہے، جس کی وجہ سے نظام ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے. اور آج کل کے جو بیماری پیدا ہو رہی ہے یہ اسی سنت کی مخالفت کی وجہ سے. پہلے کے لوگوں میں یہ ہمت نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں پانی پیے، لیکن اب لوگوں کو سنت کا احساس ہی نہیں ہے اور لوگ سنت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اب رہو کہ تمہارے بیماری کے سے شفا کا سبب بنے گا، وَأَمْرَوْ، اور اس کے اندر مزہ بھی زیادہ آئے گا. میں تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ بے دھیانی میں اگر کبھی ہو جائے اور اس طریقے سے سنت کے استحضار کے ساتھ اور سنت کے اوپر عمل کر کے پیجئے، دیکھیے کہ اس پانی پینے کے اندر کیسی لذت محسوس ہوتی ہے اور کس طریقے سے پیاس بجھتا ہے. اور کھڑے ہو کر کے ہم لوگ پانی پیتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہو نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشرب الرجل قائما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے منع فرمائے ہیں. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی غلطی سے بھول سے کھڑے ہو کر کے پانی پیے فلیستقی، تو چاہیے کہ قے کر دے، یعنی مستحب ہے اس کے لیے کہ اگر کوئی آدمی غلطی سے بھول سے کھڑے ہو کر کے پانی پی لے تو اس کو قے کر دینا چاہیے. اب لوگ پانی تو کیا شادی اور ولیمے کے موقع پر کھڑے کھڑے کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کو بالکل ناپسند ہے. دیکھیے اب یہاں پر چونکہ نفس پرستی کا دور ہے نا، تو اب یہاں پر ایک جو ترمذی کے اندر روایت ہے حضرت ابن عمر سے فرماتے ہیں کننا ناکل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نمشی ونشرب ونحن قیام، کہ ہم لوگ کھڑے ہو کر کے کھاتے تھے اور کھڑے ہو کر کے پیتے بھی تھے. اور اللہ کے رسول سے بھی ثابت ہے کہ 1-2 مرتبہ انہوں نے کھڑے ہو کر کے پیا ہے. تو یہاں پر دیکھیے 2 چیز ہے. ایک یہ کہ اگر اللہ کے رسول کو کسی چیز کے حرام کرنے کا مقصد ہوتا تو اس کو کبھی نہیں کرتے. اللہ کے رسول جو 1-2 مرتبہ کھڑے ہو کر کے پیے، امت کو بتانے کے لیے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے پی لے تو یہ جائز ہے، لیکن یاد رکھنا کہ یہ میری سنت کے خلاف ہے اور اس کے صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اصل سنت تو یہی ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے پانی پیے اور جتنی بھی پینے کی چیزیں ہیں تمام پی جانے والی چیزیں بیٹھ کر کے پیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے.
تو اللہ کے رسول یہ رحمت کے طور پر، شفقت کے طور پر، مہربانی کے طور پر فرمائے کہ آدمی کھڑے ہو کر کے نہیں بلکہ بیٹھ کر کے پانی پیے. اور جس حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر کے پیا، وہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کہ نیچے کیچڑ ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو ایسے وقت میں کھڑے ہو کر کے بھی پیا جا سکتا ہے مجبوری کی وجہ سے. یہ اصل اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد ہے. اور ترمذی کے اندر جو روایت ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کھڑے ہو کر کے کھاتے پیتے تھے، تو چونکہ نفسانیت کا دور ہے، لوگ ایک قاعدہ ہے کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کہ حق بات کے ذریعے لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ رکو مت جاؤ، اب یہ پڑھا کہ رکو مت چلے جاؤ، تو یہ آدمی گیٹ کیپر کو دھکا مارا اور بولا کہ یہاں تو لکھا رکو مت جاؤ. تو اس طریقے سے لوگ لکھے ہوئے جملے کو بدل دیتے ہیں، غلط مطلب بیان کر دیتے ہیں. اس حدیث کا مطلب محدثین یہ فرماتی ہیں کہ جو یہ حدیث میں آیا ہے ترمذی کے اندر، جو روایت ابن عمر سے جو مروی ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانہ میں ہم لوگ چلتے پھرتے کھاتے پیتے تھے، تو یہ وہ کھانا مراد ہے جو ڈینر اور لنچ کے طور پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ معمولی جیسے کہ مونگ پھلی ہو گیا، پان ہو گیا، ایک دو پیس کھجور ہو گیا اور بادام ہو گیا، کاجو کشمش، جو معمولی چیزیں ہوتی تھی اس چیز کو کھڑے کھڑے کھا لیے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. ورنہ کوئی بھی حدیث میں یہ نہیں دکھا سکتا ہے کہ جو چیز ڈینر کے طور پر اور لنچ کے طور پر، ناشتہ اور کھانے کے طور پر پلیٹ میں اس کو سان کر کے کھایا جاتا، اس کو صحابہ کھڑے کھڑے کھاتے تھے، ایسا کوئی حدیث نہیں دکھا سکتا تھا. اس حدیث میں جو کہا گیا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے زمانہ میں کھڑے کھاتے پیتے تھے، یہ معمولی چیز مونگ پھلی وغیرہ، پان وغیرہ اور ایک دو پیس کھجور، کاجو کشمش، جو معمولی چیزیں ہیں ان کو چلتے، یا چاکلیٹ وغیرہ ابھی کے زمانہ میں ہو گیا، ان چیزوں کو کھڑے کھڑے کھا لیجئے. اس کے اندر کوئی حرج، کوئی قباحت، کوئی برائی اور کوئی سنت کے خلاف نہیں ہے. لیکن جو چیز کھانا اور ناشتہ کے طور پر باضابطہ اہتمام کے ساتھ کھایا جاتا ہو، ایسی چیزوں کے بارے میں کہیں بھی آپ کو روایت نہیں ملے گی کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کھڑے کھڑے کھایا کرتے تھے. یہ میں نے کلیئر کر دیا. یہ حدیث ہے ابن عمر سے، کننا ناکل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نمشی ونشرب ونحن قیام، کہ ہم چلتے پھرتے کھاتے تھے اور کھڑے کھاتے تھے. تو یہی معمولی چیز مراد ہے، کھانے کے اہتمام کے ساتھ جس کو کھایا جاتا وہ چیز مراد نہیں ہے. اس لیے اس میں غلط فہمی کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ایک چیز ہے زمزم کے بارے میں، چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک ڈول زمزم لے کر کے آیا اور وہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی پیے. اسی طرح وضو کے پانی کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کے پیے. تو اب اس کے اندر جو حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول زمزم کا پانی کھڑا ہو کر کے پیے، اسی طرح وضو کا پانی جو بچ جائے اس کو کھڑا ہو کر کے پیے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ چنانچہ اس کے بارے میں علماء اور محدثین کا دو قول ہے. بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ زمزم کا پانی اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کے پینا چاہیے. اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ چونکہ زمزم کا پانی اور وضو کے بچے ہوئے پانی سے مقصد ہوتا ہے دل کے اندر نورانیت حاصل کرنا
اور یہ کھڑے ہو کر کے پیئیں گے تو اس کی وجہ سے پورے بدن کے اندر سرایت کرے گی، اس لیے زمزم کا پانی اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کے پینا چاہیے۔ اور بعض محدثین اور اکثر زیادہ محدثین اور علماء کا یہ رائے ہے کہ وہاں پر جو بخاری اور مسلم کے اندر جو روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ڈول میں پانی لائے اور اللہ کے نبی کھڑے ہو کر کے پیے، تو محدثین یہ بیان فرماتی ہیں کہ وہاں پر چونکہ مجمع زیادہ تھا، مجمع کثیر تعداد میں موجود تھا، کیچڑ بھی وہاں پر موجود تھا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجبوری میں کھڑے ہو کر کے پانی پیے، اور وضو کا پانی بھی کھڑے ہو کر نہیں بلکہ بیٹھ کر کے پینا چاہیے۔ لیکن بہرحال علماء کا اختلاف ہے، دونوں طرح کا قول منقول ہے، اس لیے اگر آدمی زمزم کا پانی، وضو کا پانی کھڑے ہو کر کے پی لے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بیٹھ کر کے پی لے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر علماء کا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کے رسول زمزم کا پانی جو بیٹھ کر کے پیے تھے وہ عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے پیے تھے، اس لیے بہتر ہے کہ زمزم کا پانی بیٹھی کر کے پینا چاہیے۔ لیکن بہرحال اگر کھڑے کھڑے مل گیا تو کھڑے کھڑے پی لیجئے، اور اگر بیٹھے آپ کو مل گیا تو کھڑا ہونے کے اہتمام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال جس کو جس قول پر عمل کرنا ہو بلا تردد کے ساتھ عمل کیجئے، کسی کے عمل پر نکیر مت کیجئے۔ جو کھڑے ہو کر کے پیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو بیٹھ کر کے پیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کراہیت کی بات نہیں ہے، یہ دونوں طرح کی روایت اس کے اندر ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنت یہ بھی بتائے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشراب من فی السقا، اللہ کے رسول فرمائے کہ مشکیزے کے منہ سے پانی لگا کر کے مت پیو۔ مشکیزہ پہلے ایک ہوتا تھا لمبا، دیکھے ہوں گے، تو اللہ کے نبی فرمائے کہ اس کو طریقہ یہ ہے کہ گلاس، کٹورا، پیالہ میں لے لو اور پھر پیو، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ مشکیزہ سے پانی لے کر کے اسی سے پیو، ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ یعنی اس حدیث کے اندر ایک اصول اور قاعدہ یہ بتلایا گیا کہ اگر بڑے برتن میں پانی ہو، چاہے گھڑا میں ہو، گیلن میں ہو، ٹنکی میں ہو، کین میں ہو، جہاں بھی کسی بڑے برتن کے اندر پانی ہو تو ڈائریکٹ منہ لگا کر کے مت پیو۔ اس کے اندر کئی نقصانات ہیں۔ ایک تو نقصان یہ ہے کہ اگر ٹھنڈا کا موسم ہوگا کپڑا بھیگ جائے گا جس سے طبیعت خراب ہوگی۔ دوسرا نقصان یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس پانی کے اندر مینڈک ہو، زہریلی کوئی چیز ہو جس کی وجہ سے تمہارے حلق کے اندر اتر جائے گا جو تمہارے لیے نقصان دہ بنے گا۔ تیسری چیز کہ اگر ڈائریکٹ آپ پی لیتے ہیں گیلن کی کین سے تو آپ تو پی لیے، لیکن آپ کے بعد والے آدمی کو تھوڑی کراہیت محسوس ہوگی کہ وہ ڈائریکٹ یہ پانی پی لیا، وہاں سے وہ منہ لگا۔ اللہ کے رسول کی بات تو نہیں ہے کہ اللہ کے رسول جہاں سے ہونٹ لگاتے صحابہ وہاں سے ہونٹ لگا کر کے پیتے، یہ وہ بات تو نہیں ہے۔ ہر آدمی کو ایک دوسرے سے طبیعت ہر آدمی کی الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے اس کے اندر کئی نقصانات ہیں، جسمانی بھی نقصانات ہیں اور دوسرے کو اس میں نقصان بھی پہنچانا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کے اندر سنت طریقے سے پانی نہیں پی سکتے ہیں، اس لیے یہ ایک اصول اور قاعدہ یاد رکھیے کہ ڈائریکٹ جگ سے مت پیجئے بلکہ چھوٹا گلاس اور پیالہ میں لے کر کے پیجئے، اس سے نقصان ہے اور پانی کا بھی ضیاع اور بربادی ہے اور اپنا دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہے، اس سے بچا کریں۔ اسی طرح اس رمضان میں بعض لوگوں نے پوچھا کہ میرے پاس سونے اور چاندی کا برتن ہے تو زکوٰۃ تو نکالنی ہے، لیکن زکوٰۃ جب نکالتے ہیں تو کیا اس کے اندر کھانا پینا جائز ہے؟ یاد رکھیے کہ سونا چاندی پہننا صرف عورتوں کے لیے جائز ہے اور مرد کو مشکل سے 3 گرام کا ہے چاندی کی پہننے کی اجازت ہے انگوٹھی کی شکل میں، لیکن سونا اور چاندی کے برتن میں چاہے مرد ہو یا عورت
دونوں کے لیے کھانا حرام ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم شریف دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، الذی یشرب فی آنیۃ الفضۃ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم او کما قال، کہ جو آدمی سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ داخل کر رہا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر سونا اور چاندی کے برتن استعمال کرتے ہیں جنت کے اندر ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ریشم کا لباس یہ بھی مردوں کے لیے حرام اور ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے یہ جب یہ کھانا پینا سونا چاندی کے برتن میں جائز نہیں ہے تو پتہ نہیں مالدار لوگ اپنی بیٹی کو جہیز میں چاندی کا گلاس، سونے کا چمچ وغیرہ کیوں دیتی ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کوئی آدمی زہر اپنی اولاد کو دینا پسند نہیں کرتا ہے، کوئی آدمی سانپ اپنے بیٹے کے گلے میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، کوئی آدمی بچھو اپنی بیٹی کے گلا میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ جب سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا حرام ہے تو پیسے کی زیادتی کی وجہ سے وہی پیسہ مسجد مدرسہ رفاہی کام میں لگا دیتے، بیٹی کے اکاؤنٹ میں دے دیتے، بعد میں وہ کام دے دیتا۔ لیکن یہ افسوس ہے مسلمانوں کے لیے کہ خاص کر کے شہر میں پیسے والے لوگ اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر سونا چاندی کے برتن اگرچہ وہ چھوٹا ہی چھوٹا ہو دیتے ہیں، یہ سمجھیے کہ جہنم کی آگ اپنی اولاد کو دے رہے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے رشتہ دار یہ غلطی کرتے ہیں فوراً ان کو روکیے کہ جب یہ استعمال کی چیز ہی نہیں ہے، کھانا پینا اس کے اندر جائز نہیں ہے، اور اللہ کے رسول یہ فرمائے کہ جو آدمی سونا اور چاندی کے برتن کے اندر کھائے گا پیے گا وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ داخل کر رہا ہے، تو کیسی ہمت ہو گئی کہ اپنے لاڈلی بیٹی کو جہنم کی آگ میں ہم تپا دیں۔ اپنے اولاد کو 2 گھنٹہ دھوپ میں دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے ہیں تو جہنم کی آگ اس کے پیٹ میں ڈالنا کیسے پسند کرتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کی حماقت اور بے وقوفی کی بات ہے۔ بہرحال میرے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آدمی پریکٹس کرے، یہ مشق کرے، یہ عبادت یہ نہیں ہے کہ دن بھر تسبیح لے کر کے اور مسجد میں بیٹھ کر کے تلاوت کرے، یہی عبادت نہیں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ ہم جو اپنے بچوں کے ساتھ پاس جاتے ہیں اور بچے کے ساتھ پیار کرنے کا دل کرتا ہے تو یہ نفسانیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ تھوڑا سا رک جائیں کہ یہ بچہ کا میرے اوپر حق ہے اور بچہ باپ کی پیار کے لیے ترستا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے اولاد کا تمہارے اوپر حق ہے، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس بچے کا حق دے رہے ہیں۔ اس نیت سے جتنی دیر اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور شفقت کریں گے یہ ساری کی ساری عبادت میں لکھی جائے گی۔ اسی طرح بیوی کے ساتھ جتنا زیادہ ان کے ساتھ مشغول رہیں گے اللہ کا حکم سمجھ کر کے، جتنا گھنٹہ ان کے ساتھ گزرے گا وہ ایسا ثواب لکھا جائے گا جیسے مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھنے کے لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جتنی گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہیں، 8 گھنٹہ 5 گھنٹہ 10 گھنٹہ جو ڈیوٹی ہے، یہ نفسانیت کے لیے نہیں کہ کھائیں گے کیا ہوگا، بلکہ یہ سمجھ کر کے کہ اللہ نے میرے ذمے بیوی بچوں کا یہ پرورش کا حکم دیا ہے، نکاح کے وقت ہم نے قبول کیا ہے نان و نفقہ دینا میری ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر کے 10 گھنٹہ جو آپ کما رہے ہیں، یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں رکشہ کی چلانے کی شکل میں، ملازمت کی شکل میں، اور بھی جتنی بھی نوکری کی شکل میں، غلامی کی شکل میں ہے، وہ سب کے سب یہ 10 گھنٹہ عبادت میں لکھی جائے گی۔
اسی طرح یہ کھانا اور پینا اللہ کے اور اللہ کے رسول اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو یہ کھانا پینا یہ سب کے سب عبادت، اسی طرح سونا یہ اللہ کے رسول کے طریقے پر ہو، اور کم سے کم آدمی 8 گھنٹہ سوتا ہے، اگر سنت طریقے پر آدمی سوئے تو یہ 8 گھنٹہ اس کی عبادت لکھی جائے گی۔ یہ بزرگان دین اسی چیز کی پریکٹس اور مشق کرواتے ہیں اور اسی چیز کی برابر مسلسل ریہرسل کرواتے ہیں کہ نفس کے لیے مت کرو بلکہ اللہ کے لیے کرنا سیکھو، تو یہ 24 گھنٹہ ہماری عبادت میں شامل ہوگی۔ آج جو باتیں آئی کہ 3 سانس کے اندر پانی پینا، بسم اللہ پڑھ کر کے پینا، الحمدللہ بعد میں پڑھنا، اور اسی طریقے سے پینے کے بعد الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بجنوبنا، اور دودھ پی لے تو اللہم بارک لنا فیہا وزدنا منہ، اور اسی طریقے سے یہ اس کے اندر سانس نہ لیں، 3 سانس کے اندر پیے اور پانی کو دیکھ کر کے پیے، اس طریقے سے پیئیں گے تو یہ کھانا پینا اور 24 گھنٹہ کی زندگی ہماری عبادت بن سکتی ہے۔ اللہ ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔